بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم کی حکایت بازار کے بھاؤ لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ ایک تاجر نے مدینے میں گھوڑے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ اطلاع حاکم وقت کو ملی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ انہوں نے اس تاجر کو طلب کیا، پوچھا تم نے گھوڑوں کا کاروبار کرتے کرتے ان کی تعداد بہت بڑھا دی ہے۔ تاجر نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مدینہ جیسا کچھ بھی تھا ایک چھوٹا سا شہر تھا، یہاں چارے کی بڑی کمی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا مدینے کے بازار سے اگر یہ شخص بڑی مقدار میں چارہ خرید لے گا تو اس کا بھاؤ چڑھ جائے گا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، وہ منہ مانگے داموں پر چارہ خرید سکتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ عام لوگوں کو تکلیف ہو جاتی۔ فرد کا مفاد بعض صورتوں میں جائز نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، مملکت اس کا خیال کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اسلام نے ایسے مواقع کی جانچ پڑتال کے لیے حکومت کو ذمہ دار گردانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک تاجر اجارہ داری کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ چند تاجر مل کر کارٹل یا تجارتی گروہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ تاجروں کا گروہ زیادہ نفع کمانے کے لیے چیزوں کی جھوٹی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ بازار پر غلط طریقے سے قابو حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے حکومت وقت کو اسے روکنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ مملکت اپنے دور میں کاروباری سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ تجارت فرمایا کرتے تھے، اس لیے تجارتی اور معاشی مسائل سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات کی روشنی میں کاروبار کے آداب بھی مقرر فرما دیے اور دھوکے کی صورتوں کا سدباب بھی کر دیا۔ آڑھتی کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے نہ صرف بیچنے والا فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ کاشتکار یا صنعت کار، درمیانی آدمی یا کمیشن ایجنٹ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ عہد نبوی میں کچھ مواقعوں پر ایسا ہوا کہ ہوشیار تاجر مدینے کے باہر جاتے اور آس پاس کے علاقوں سے آنے والے بدویوں سے ان کی چیزیں خرید لیتے تھے اور اسے مدینے میں لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے۔ بدوی مدینے کے نرخوں سے ناواقف ہوتے، اس لیے مال سستے داموں مدینے کے تاجروں کو فروخت کر کے چلے جاتے۔ سودا رضامندی سے ہوتا تھا، لیکن اس میں بیچارے بدویوں کی ناواقفیت کا دخل تھا۔ اسلام کسی کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر مال کو سستا خریدنے یا مہنگا بیچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فریب ہے۔ اگر بدوی خود ہی مدینے میں اپنا مال لا کر بیچتے تو ظاہر ہے کہ انہیں منافع زیادہ ملنے کے باوجود ان کے دام کم ہوتے اور عام شہریوں کو مال سستے داموں ملتا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے تاجروں کو دیہات کے تاجروں کا دلال بن کر مال خریدنے یا بیچنے سے منع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عام مفاد کے لیے انفرادی کاروبار میں اسلامی مملکت شرع کے روح سے مداخلت کر سکتی ہے، اور اس مداخلت کو بہت مؤثر ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں عوام کا بھلا مضمر ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت میں شروع ہی سے ایک محکمہ احتساب کا ہوتا تھا۔ محتسب عام لوگوں کے اخلاق کے علاوہ نرخوں اور لین دین کے طریقوں کی بھی نگرانی کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑوں کے اس تاجر کو مدینے میں کاروبار پھیلانے سے روک دیا تو آخر اس نے درخواست کی کہ میں یمن سے اپنے گھوڑوں کے لیے چارہ منگوا لوں گا۔ تاریخ طبری میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو اس پر زیادتی ہوتی۔ ادھر اجتماعی مفاد کے لیے جو قدم آپ نے اٹھایا تھا، اس نے چارے کے نرخ بڑھنے نہ دیے۔ معلوم ہوا مہنگائی کو روکنا اسلامی مملکت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کی روشنی میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین، غور کیجئے کہ اسلام نے کیا اعلیٰ اور کیا خوبصورت اصول و ضوابط
مسلمانوں کو دیے ہیں، جن پر اگر واقعی عمل ہو تو زندگی کا ہر شعبہ بہترین ہو جائے اور جس کی وجہ سے معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ان تمام اصول و ضوابط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے اسلام کو مدینے کی چند گلیوں سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا، جس پر تاریخ آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ معزز سامعین، اس مضمون کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قرآن و سنت کی روح سے عوام کی بہبود کا خیال رکھا اور ایک فرد کے مفاد کو عوام کے مفاد پر حاوی نہ ہونے دیا، اور ساتھ ہی فرد کے مفاد کا بھی دفاع کیا، یہ بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ اگر ہم آج کے دور سے اس کا مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فرنچائز سسٹم نے چھوٹے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ چھوٹا کاروباری بیچارہ غریب اپنا کاروبار سمیٹ کر پریشان حال گھومتا ہے، کیونکہ وہ بڑے کاروباری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کے یہ بہترین کاروباری اصول عوامی بہبود کی بنیاد ہیں۔ سامعین، اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور زندگی گزارنے سے متعلق اس درجہ اس میں رہنمائی ہے کہ سوچیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موجد جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی معمولی سی مشین ہو یا کوئی بہت بڑی مشینری ہو، اس کے ساتھ ایک کتابچہ یعنی بکلیٹ آتا ہے جس میں تخلیق کرنے والے یعنی بنانے والے نے اس مشین کے بارے میں مکمل معلومات دی ہوتی ہیں کہ کہاں اور کون سا بٹن کھولنے کا ہے اور کہاں اور کون سا بٹن دبائیں گے تو آلہ بند ہو جائے گا۔ اس کے ہر فنکشن کی ڈیٹیل گائیڈنس یعنی اس کو چلانے سے متعلق تفصیلی رہنمائی درج ہوتی ہے۔ خرابی کی صورت میں چند موٹی موٹی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ بڑی خرابی ہونے کی صورت میں اس کمپنی یعنی بنانے والوں سے رابطے کا پتہ، فون نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ درج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے یعنی بنانے والا، اور بنانے والے سے بہتر اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں خالق نے تفصیل سے اس اشرف مخلوق کی زندگی گزارنے سے متعلق ہر بات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کچھ خرابیوں پر قرآن مجید اور اپنے ضمیر سے رجوع کر کے اس کو درست کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر اللہ سے رجوع کیے بغیر چارہ نہیں، اس سے رابطے کا ذریعہ بھی واضح بتا دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جس مشین کا کتابچہ یعنی بکلیٹ کھو جائے تو پھر مشین کو کس طرح مینٹین کرنا ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر مشین غلط استعمال سے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جن مذاہب کی رہنما کتاب کھو گئی ہے، بدل دی گئی ہے، یا کچھ مذاہب کے پاس کوئی رہنما کتاب ہے ہی نہیں، تو پھر زندگی کے ہر شعبے میں غلط رہنمائی یا منمانی کرنے سے انسان بگڑتا چلا جا رہا ہے اور معاشرے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ہر بات میں اسلام کو لے آتے ہیں؟ وہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے انسانی زندگی کو ہر طرح سے احاطہ کیا ہے اور ہر چیز کی ایک حد، ایک معیار اور ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ آپ اس دائرے سے باہر نکلے تو نہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں بلکہ وہ عمل خود آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا، کیونکہ ہر اصول صرف اور صرف انسان کی بھلائی کے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ جس طرح کسی بھی ملک کے قوانین اس کے شہری کی بھلائی کے لیے، کسی بھی اسکول کے قوانین طلباء کی بھلائی کے لیے، اور کسی بھی ادارے کے قوانین اس کے ورکرز کی بھلائی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، اور ان قوانین کو توڑنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے قوانین توڑنے والا بھی واجب السزا ہے، اور قوانین پر عمل کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سامعین، اسلامی فلاحی ریاست کی تعمیر انہی اسلامی قوانین کو سامنے رکھ کر ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ مہنگائی کی روک تھام، چھوٹے بڑے تاجر کے مفادات کا تحفظ، احتساب کا مؤثر عمل، انصاف کی بالادستی، ہر شعبے میں امانت، دیانت، صداقت
اور محنت کا عزم۔ جتنی جلدی ہم سب اپنے آپ کو درست کریں گے، اتنی جلدی پاکستان مدینے کی فلاحی ریاست کا جنت نظیر نمونہ بن سکے گا، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین، دعاؤں کی طالب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کامنٹس، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ روشنی کی کوئی کرن آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔